اس سبق میں مجھے یہ بتانا ہے کہ عربی حروف تہجی اور اردو حروف تہجی میں کیا کوئی فرق ہے۔ الف سے یا تک جو حروف ہوتے ہیں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، عربی کے ہو یا اردو کے ہو اسے حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کا معنی ہے الگ الگ حروف، حروف مفردہ، الگ الگ حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب نورانی قاعدہ میں دیکھیے، ان حروف کو حروف تہجی نہیں کہا گیا بلکہ مفردات کہا گیا۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ دیکھیے حروف تہجی اور مفردات دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ حروف تہجی کے معنی بھی الگ الگ حروف ہے اور مفردات کے معنی بھی الگ الگ حروف ہے، لیکن یہاں پر صاحب کتاب نے حروف تہجی نہ لکھا بلکہ مفردات لکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب کتاب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان حروف کی دو شکلیں ہیں، ایک مفردات کی شکل ہے اور ایک مرکبات کی شکل ہے۔ اور آگے تختی نمبر 2 میں صاحب کتاب نے مرکبات کو بیان کیا ہے، مرکبات کو بتایا ہے، مرکبات سکھایا ہے۔ تو مرکبات اور مفردات یہ دونوں ہم وزن لفظ ہے، دونوں ہم وزن لفظ ہے اور دونوں لفظ ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے، ایک وزن پہ ہے۔ اور دوسری مفردات لفظ مفردات کا معنی زیادہ واضح ہے حروف تہجی کے۔ حروف تہجی کا معنی اس لفظ سے اتنا واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن مفردات ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے صاحب کتاب نے مفردات یہاں پر لکھا ہے، حروف تہجی نہیں لکھا ہے، تاکہ مرکبات کے ہم وزن لفظ ہو جائے۔ تو یہ بتانا مقصود تھا صاحب کتاب کو، اس وجہ سے یہاں پر صاحب کتاب نے مفردات کا لفظ لکھا ہے، حروف تہجی کا لفظ نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے حروف تہجی، عربی کے جو حروف تہجی ہے، ان سارے حروف کو معروف پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھتے ہیں، سارے حروف کو معروف پڑھتے ہیں۔ جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا سب کو معروف پڑھ رہے ہیں، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا ان سارے حروف کو معروف پڑھا گیا ہے۔ دیکھیے عربی میں یہ جو 2 یا ہے، یا تو پہلا جو یا ہے، اس یا کا استعمال تو ہے عربی میں، لیکن یہ دوسری یا جو ہے، یہ لمبی یا، اس کا استعمال عربی میں نہیں ہے، اس کا استعمال اردو میں ہے۔ اس وجہ سے اس یا کو اگر یہاں پر نہ لکھا جاتا تو ہی بہتر ہوتا۔ اسی یا کا استعمال ہے، یا ٹھیک ہے۔ تو عربی میں یہ ہے کہ عربی کے سارے حروف کو معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مجہول اگر کوئی پڑھتا ہے تو غلط ہے۔ اردو میں کیا ہے کہ اردو میں یہ جو حروف ہے، حروف تہجی، ان میں سے بہت سارے حروف کو معروف پڑھتے ہیں اور بہت سارے حروف کو مجہول پڑھتے ہیں۔ تو جس کو اردو میں مجہول پڑھا گیا ہے اس کو مجہول پڑھنا ہے، جس کو معروف پڑھا گیا ہے اس کو معروف پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ لفظ الف، اس کو اردو میں معروف پڑھا گیا ہے، الف یہ معروف ہے۔ اگر مجہول پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ اس کو الف پڑھتے، الف، لیکن الف نہیں پڑھا گیا ہے، اس کو الف پڑھا گیا ہے، یعنی معروف پڑھا گیا اردو میں۔ اب آگے دیکھیے بے، پے، تے، ٹے، سے، ان 5 حروف کو اردو میں مجہول پڑھا گیا ہے۔ بے، پے، تے، ٹے، سے مجہول پڑھا گیا، با، پا، تا، ٹا، سا اس طریقے سے معروف نہیں پڑھا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے جیم، اس حرف کو اردو میں معروف پڑھا گیا ہے، جیم پڑھا گیا ہے۔ اگر مجہول پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ جیم پڑھتے، لیکن اردو میں جیم اس کو نہیں پڑھا ہے، جیم پڑھا گیا ہے، یعنی معروف پڑھا گیا ہے۔
اب آگے دیکھیے چے ہے خے، ان تینوں حروف کو اردو میں مجہول پڑھا گیا ہے. چے ہے خے پڑھا گیا ہے، چا ہا خا اس طریقے سے معروف نہیں پڑھا گیا ہے. اب آگے دیکھیے دال ڈال زال، ان تینوں حروف کو اردو میں معروف پڑھا گیا ہے. دال ڈال زال معروف پڑھا گیا ہے. اگر مجہول پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ دیل ڈیل زیل ایسے پڑھتے، لیکن اس طریقے سے مجہول اردو میں نہیں پڑھا گیا ہے بلکہ معروف پڑھا گیا. اب آگے دیکھیے رے رے زے زے، ان چاروں حروف کو اردو میں مجہول پڑھا گیا ہے. رے رے زے زے مجہول پڑھا گیا ہے. را را زا زا اس طریقے سے معروف نہیں پڑھا گیا. اب آگے دیکھیے سین شین صاد ضاد، ان چاروں حروف کو اردو میں معروف پڑھا گیا ہے. چاروں حروف کو معروف پڑھا گیا ہے. اگر مجہول پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ سین شین سید زید اس طریقے سے مجہول پڑھتے، لیکن اردو میں اس طریقے سے مجہول نہیں پڑھا گیا ہے بلکہ معروف پڑھا گیا ہے. اب یہ دونوں سین جو ہے سین شین، ان دونوں سین میں فرق کرنے کے لیے کچھ لوگ اس کو چھوٹی سین اور بڑی شین پڑھتے ہیں. تو یہاں پر چھوٹی سین بڑی شین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں سین کی آواز میں فرق ہے. دونوں سین میں فرق کرنے کے لیے اس کی آواز میں فرق کرنا ہے. بغیر نقطے والی سین کو سین پڑھیں گے اور جس میں نقطے ہیں اس کو شین پڑھیں گے، تو آواز سے دونوں سین میں فرق واضح ہو جاتا ہے. تو اس یہاں پر سین اور چھوٹی سین بڑی سین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے دیکھیے توئے زوئے، ٹھیک ہے، ان دونوں حروف کو اردو میں مجہول پڑھا گیا ہے. توئے زوئے یہ مجہول ہوا، معروف کیا تھا؟ تا زا، تو اس کو اردو میں معروف نہیں پڑھا گیا، مجہول پڑھا گیا. اب آگے دیکھیے عین غین، ان دونوں حروف کو اردو میں کیا پڑھا گیا ہے؟ معروف پڑھا گیا ہے. عین غین کو اگر مجہول پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ عین غین ایسے پڑھتے، لیکن ایسے نہیں پڑھا گیا اردو میں. اب آگے دیکھیے فے، فے اس ہر پڑھا گیا ہے، فے پڑھا گیا ہے. معروف پڑھتے تو فا پڑھتے، لیکن اس کو مجہول پڑھا گیا. اب آگے دیکھیے قاف کاف گاف لام میم نون واو، ان حروف کو اردو میں معروف پڑھا گیا ہے، معروف پڑھا گیا ہے. اگر مجہول پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ کیف کیف گیف لیم میم نون ویو ایسے پڑھتے، لیکن اس طریقے سے مجہول اردو میں نہیں پڑھا گیا ہے، معروف پڑھا گیا ہے. اب آگے دیکھیے ہے، اس کو بھی اردو میں مجہول پڑھا گیا ہے نا، معروف نہیں پڑھا گیا، ہا نہیں پڑھا گیا. اب آگے دیکھیے حمزہ، یہ معروف ہے اور اس کو مجہول پڑھ بھی نہیں سکتے، اس کی گنجائش ہی نہیں مجہول پڑھنا. اب آگے دیکھیے یہ دو یہ ہے، ان دونوں یہ کو اردو میں کیا پڑھا گیا ہے؟ مجہول پڑھا گیا ہے. اب دیکھیے یہ دونوں یہ جو ہے دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، اگرچہ لکھنے میں شکل میں فرق ہے لیکن دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، اور یہ استعمالات میں بھی اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے، استعمالات میں بھی فرق ہے. تو یہاں پر دونوں یہ میں فرق کرنے کے لیے چھوٹی یہ بڑی یہ یہاں پر اس کو پڑھنا صحیح ہوگا. دونوں یہ میں فرق کرنے کے لیے چھوٹی یہ بڑی یہ، اگر یہ فرق واضح کرنے کے لیے اگر اس چھوٹی یا بڑی یہ نہیں بولیں گے تو پھر ابتدائی کلاس کے جو بچے ہیں پڑھنے والے وہ کنفیوز ہوں گے. اب جیسے ان کو لکھنا ہے پانی، پانی لکھنا ہے تو نون میں چھوٹی یہ ہے، چھوٹی یہ ہے، تو وہ کنفیوز ہوں گے کہ وہاں پر کون سا چھوٹی یہ لکھے یا بڑی یہ لکھے، کون سے یہ لکھے. اگر صرف یہ بتایا جائے گا تو وہ کنفیوز ہوں گے، تو وہاں پر ان کو یہ بتایا جائے گا کہ چھوٹی یہ لکھنا ہے، چھوٹی یہ، تو وہاں پر اس طریقے سے تو واضح ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دونوں یہ میں فرق کرنے کے لیے اس کو چھوٹی یہ پڑھے، اس کو بڑی یہ پڑھے. تو دیکھیے اردو میں جو ہے معروف اور مجہول دونوں چلتا ہے. تو جہاں پر جس لفظ کو جس حرف کو اردو میں معروف پڑھا گیا اس کو معروف پڑھیے، جس کو مجہول پڑھا گیا ہے اس کو مجہول پڑھیے، بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر جیسے ہم نے بتایا کہ بہت سارے حروف کو جو ہے وہ مجہول پڑھا گیا، جیسے بے پے تے ٹے سے،
اور اگر کوئی اس کو با پا تا ٹا سا یعنی معروف پڑھتا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو حرف کو جس زبان میں پڑھ رہے ہیں تو اسی زبان میں پڑھیے، یعنی اس زبان میں جس حرف کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھیے۔ اگر عربی میں پڑھتے ہیں تو عربی میں معروف پڑھنے کے لیے بتایا گیا تو معروف پڑھیے، اگر اردو میں پڑھ رہے ہیں تو اردو میں مجہول جن حروف کو مجہول پڑھا گیا ان کو مجہول پڑھیے، جن کو معروف پڑھا گیا ان کو معروف پڑھیے۔ تو عربی اور اردو کے حروف تہجی میں جو فرق ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا اور آپ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔